الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا محمد کے ساتھ ملنے پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کی وقار میں نے آپ کے سامنے 26ویں سپارے میں سے سورۃ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کی اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 4 ستمبر 2020 ہے، جمعے کا دن ہے اور ہمارا موضوع ہے عظمت صحابہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ہمارے پاس جو دین آیا ہے، اسلام ہم تک جو پہنچا ہے،
چاہے وہ اس میں قرآن پاک ہو، چاہے اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، چاہے ارکان ہو، عقائد ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نبی علیہ السلام کی شان ہے، عظمت ہے، عزت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، مقام ہے، قرآن کا مقام ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے، قرآن کی رفعت ہے، قرآن کی بلندی ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، مکہ کی فضیلت، مدینہ کی فضیلت، یہ ساری چیزیں جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے درمیان میں واسطے ہیں، یہ ایسے ہم تک نہیں ہے، یہ واسطوں کے ساتھ چل کر ہمارے پاس ہے۔ اب سب سے بڑا واسطہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو قرآن پاک ہے، ہمارے گھر تک پہنچا ہوا قرآن پاک، ہماری فیکٹری تک پہنچا ہوا قرآن پاک، ہمارے کارخانے تک پہنچا ہوا قرآن پاک، ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ قرآن پاک، یہ اصل میں صحابہ کرام کی مرہون ملت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ ہم تک جو نماز پہنچی ہے، روزہ پہنچا ہے، حج پہنچا ہے، زکوٰۃ پہنچا ہے، یہ جتنے اعمال پہنچے ہیں ہمیں کس نے بتائے؟ ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کہو گے جی ہم نے تو آپ سے سنے، اب میرے سے پوچھا جائے آپ نے کہاں سے سنا؟ میں کہوں گا میں نے اپنے استاد سے سنا۔ اب ان سے پوچھا جائے آپ نے کہاں سے سنا؟ وہ فرمائیں گے اپنے استاد سے سنا۔ اب ان سے پوچھا جائے آپ نے کہاں سے سنا؟ وہ کہیں گے میں نے اپنے استاد سے سنا۔ یہ لڑائی چلتے 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 تبع تابعین تک چلی جائے گی، پھر تبع تابعین سے تابعین کے پاس چلی جائے گی، پھر تابعین سے صحابہ کرام کے پاس یہ لڑی جائے گی۔ یہ ایسے ہم تک نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے جو درمیان میں واسطہ ہو، اس واسطے کا مقام، اس واسطے کی شان، اس واسطے کی عزت، عظمت معلوم ہونی چاہیے۔ وہ کتنے منصف تھے، وہ کتنے عادل تھے، ان کا آپس میں رویہ کیسے تھا، ان کے بھیتر سے زندگی کیسے تھی، ان کی ازواج زندگی کیسے تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، سب کا سب محفوظ ہے۔ یہاں تک کہہ دوں، اگر نبی علیہ السلام کا حلیہ کہ آپ کا قد مبارک، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کے مسکرانے کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے سونے کا انداز، آپ کے جاگنے کی زندگی، آپ کے کھانے کے لمحات، آپ کے پڑھانے کے انداز، یہ جتنے بھی ہیں آپ کی مہربانیاں، آپ کی شفقت، آپ کا درگزر، آپ کا معاف کرنے کا انداز، یہ سارا جو ہم تک پہنچا ہے، یہ کیسے پہنچا ہے؟ یہ پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنت اور قربانیاں ہیں، کوشش کی۔ نبی علیہ السلام وضو کریں، صحابہ لپک کرائیں، اپنا چلو مبارک آگے کریں، آپ کے وضو کا پانی تو پانی، آپ کے جسم سے چھوا ہوا پانی، وہ پانی تو پانی، ایک
یزید تھے، انکار نہیں ہے، لیکن ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے انگلیاں کاٹی۔ نبی علیہ السلام کا حسن کچھ ایسا تھا، انگلیاں نہیں گردنیں کٹوا دی۔ نبی علیہ السلام کا مقام، نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کی عزت، نبی علیہ السلام کا مقام اگر سمجھنا ہے تو اس معلوم کیسے ہوگا؟ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو خود پتہ چل جائے گا۔ صحابہ کتنے عادل تھے؟ کیوں؟ صحابہ میرے نبی کے شاگرد تھے، صحابہ میرے نبی کے مرید تھے، صحابہ میرے نبی کے دربار میں بیٹھنے والے تھے، صحابہ میرے نبی کے ساتھی تھے، صحابہ میرے نبی کے ہمسر تھے، صحابہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحہ ہر اوقات میں سامنے موجود نظر آتے تھے۔ آئیے ذرا قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کی شان اور عظمت دیکھیے۔ اس سے پہلے یہ سن لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے ہر شک سے پاک ہے، ہر غلطیوں سے پاک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطیوں سے پاک، ہر قسم کے شک سے پاک، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی شان والی کتاب ہے، ایسی عزت والی کتاب ہے، ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کا زبر، اس کی آیتیں تو آیتیں، اس کے رکوع تو رکوع، اس کی سورتیں تو سورتیں، اس کے زبر زیر بھی محفوظ ہیں، اس کے زبر زیر بھی محفوظ ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس سے پہلی بھی تو کتابیں تھیں، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، لیکن وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ آپ جس مقام پر جائیں گے آپ انجیل کو مختلف پائیں گے، پاکستان کی انجیل مختلف، یو کے کی انجیل مختلف، کسی دوسرے ممالک میں جائیں گے مختلف، تیسرے ممالک میں جائیں گے مختلف، چوتھے ممالک میں جائیں گے مختلف، زبور کو دیکھیں مختلف، انجیل کو دیکھو تو مختلف، زبور کو دیکھو تو مختلف، لیکن یہ ایسا قرآن پاک ہے جہاں کہیں آپ چلے جائیں، جس ملک میں بھی چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، یہ قرآن پاک اسی شکل میں نظر آئے گا، اسی انداز میں نظر آئے گا، نہ اس کا زیر بدلا، نہ اس کا زبر بدلا، نہ اس کے نقطے بدلے، نہ اس کا جزم بدلا، نہ اس کا شد بدلا، یہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک میں نے بھیجا ہے، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، میں اس کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کے واقعات سچے ہیں، اس کے اندر کی گفتگو سچی ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ سچا ہے۔ اب سنیے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، لیکن یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ ہدایت ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، ہر ایک کو سمجھ آنے والی نہیں۔ یا اللہ اس کے لیے کیا اصول ہے؟ فرمایا للمتقین، متقین کو سمجھ آئے گی، متقین کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھ آنے والی۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، تو اللہ پر ایمان
والا اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لاتا ہے. اللہ سچ بولتا ہے جھوٹ, اللہ سچ بولتا ہے جھوٹ. جو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے وہ خود جھوٹا ہے. میرا اللہ سچ بولتا ہے, اللہ جھوٹ, اللہ کی کتاب میں جھوٹ. ایک صفت ہوگی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, زکات دیتے ہیں 40واں حصہ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. پہلے کیا فرمایا؟ اس میں شک نہیں. پھر فرمایا ہدایت ہے. پھر فرمایا ہدایت کس کو سمجھ آئے گی؟ متقین کو. لیکن آگے پھر اپنے اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. اس قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے, اس کتاب کو برحق ماننا ضروری ہے, اس کتاب کو سچا ماننا ضروری ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ, اس سے پہلی جتنی کتابیں گزری وہ بھی برحق ہے, تورات بھی برحق ہے, زبور بھی برحق ہے, انجیل بھی برحق ہے. لیکن اس کتاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پہ بھی ایمان لانے والا ہو, جنت و جہنم پر ایمان لانے والا ہو. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جو ان ساری باتوں پر ایمان لائے, وہ درست ایمان لائے, وہ فلاح پانے والے ہیں, وہ کامیابی پانے والے ہیں. اب یا اللہ ہم ایمان کیسے لائیں؟ ہم ایمان کیسے لائیں؟ اللہ اللہ. سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 13, اللہ نے ایمان کے لیے کون سے لوگ پیش کیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب کہا گیا نبی کے دور کے اندر کے لوگوں کو, نبی کی موجودگی میں اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو جب کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اے میرے پیارے حبیب, اے میرے لاڈلے, اے میرے محبوب, اے کائنات کے دلہا, ذرا ان لوگوں سے اپنی امت سے فرما دیجئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایمان لانا ہو, ایمان کے لیے اپنے شاگردوں کو پیش کیجئے, ایمان کے لیے اپنے دربار کے لوگوں کو پیش کیجئے, ایمان کے لیے آپ کی صحبت میں جو بیٹھنے والے ہیں ان کو پیش کیجئے. آپ کہہ دیجئے ایمان لانا ہو تو ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ. کس جیسا؟ صحابہ جیسا ایمان لاؤ. وہ صحابہ میں کون تھا؟ ابو بکر عمر عثمان علی, سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم. امیر معاویہ صحابی ہے, ابو بکر صحابی ہے, حضرت عمر فاروق صحابی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی صحابی ہے. یہ سارے صحابی ہیں. ابو سفیان صحابی ہے, امیر معاویہ صحابی ہے. فرمایا ان جیسا ایمان لے آؤ. آگے سے کیا کہا؟ قالوا أنؤمن, قالوا أنؤمن, قالوا أنؤمن, کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء, نبی کے گرد بیٹھنے والوں کو بے وقوف کہہ دیا. قرآن کی آیت ہے کہ وہ ترجمہ دیکھنا. سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 13. قالوا
انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں کیسا ایمان جیسا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے ایمان لایا؟ فرمایا جی فرمایا یہ تو بے وقوف ہیں۔ آگے قرآن کو دیکھیے، قرآن کا انداز بھی دیکھیے، میرے اللہ کا انداز بھی دیکھیے۔ اللہ خاموش نہ ہوا، اللہ نے خاموشی نہ اختیار کی، اللہ کو گالیاں پڑی، اللہ خاموش ہو گئے، بہت کچھ ہوا، اللہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب صحابہ کا ذکر آیا، میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب ذرا اعلان تو کر، ذرا اعلان تو کر، آپ کی گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا دوں گا، آپ کی بات کو میں قرآن کا حصہ بنا دوں گا، آپ کی نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دوں گا۔ الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں، کہنے والے بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس پوری دھرتی کے اندر، اس پوری دھرتی کے اندر بہت بڑا چناؤ ہوا تھا، اللہ نے چھانٹی کی تھی۔ چھانٹی کرنے کے بعد سب سے پہلے چھانٹی کس کی؟ نبیوں کی چھانٹی کی، سب سے پہلے نبیوں کی چھانٹی کی، پھر نبیوں کے بعد رسولوں کی چھانٹی کی، پھر رسولوں میں 313 کی چھانٹی کی، پھر 6 کی، پھر جناب محمد رسول اللہ آمنہ کا لال در یتیم تاجدار ختم نبوت ساقی کوثر شفیع محشر سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد مقام سب سے اونچا کس کا؟ سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد ہے تو کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی سے اونچا مقام اس کائنات میں اور کسی کا نہیں۔ میرے سنی بھائیوں کو سے سنو، اپنے عقائد کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، گھر گھر تک پیغام پہنچا دو، تلیے تلیے تک پیغام پہنچا دو، کونے خدرے تک پیغام پہنچا دو، اپنے معصوم بچوں تک پیغام پہنچا دو، گھر میں بیٹھی عورتوں تک پیغام پہنچا دو۔ اللہ کے بعد اگر سب سے اونچی ہستی ہے تو کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے اونچی شان ہے تو کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے اونچا مقام ہے تو کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنیے، پھر نبی کے لیے بھی امت کو چنا گیا، امت کا چناؤ ہوا، امت کا چناؤ ہوا۔ اس چناؤ کے اندر سب سے اونچا چناؤ صحابہ اکرام کا ہوا۔ کس کا؟ صحابہ اکرام کا ہوا۔ اس صحابہ اکرام کے اندر، اس صحابہ اکرام کے اندر 4 کا چناؤ ہوا۔ اس 4 کے اندر سب سے بڑا مقام ہے تو کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس کا ہے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام خود دلالت کرتا ہے، یہ نام خود گواہی دیتا ہے۔ ابو بکر کا معنی، ابو بکر کا معنی پہلا، ابو بکر کا معنی پہلا، ابو بکر کا معنی پہلا، سب سے پہلے ایمان لانے والا، سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ اللہ اللہ، ابو بکر کی کیا شان ہے، سنو میرے بھائیوں، ابو بکر کی کیا بڑی شان ہے۔ ابو بکر وہ صحابی ہے، ابو بکر وہ صحابی ہے۔ جب میرے نبی نے کہا میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا ہوں، کسی نے کہا نشانی دکھائیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ ابو بکر وہ صحابی ہے جس نے میرے نبی سے کوئی نشانی نہ مانگی، میرے نبی سے کچھ بھی نہ کہا۔ میرے نبی نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
عبده ورسوله. ایک وہ صحابی ہے، ایک وہ صحابی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے نواسے ہیں جو میرے نبی کے کندھوں میں بیٹھتے تھے. حسن و حسین کریمین کون ہے جو میرے نبی کے کندھوں میں بیٹھ کر سیر کی؟ ابو بکر وہ ہے جس کے کندھے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس سفر کیا. سنو سنو پیغام سنو، صحابہ کی عظمت سنو. حضرت حسن و حسین وہ ہیں جس نے نانا کی انگلی پکڑ کر، جس نے نانا کی انگلی پکڑ کر نماز کے لیے جایا کرتے تھے. نانا کی انگلی پکڑ کر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون سے صحابی ہیں جو اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر نماز کو جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے جو میرے نبی علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر نماز میں آگے کر رہے ہیں. بیت اللہ میں نماز پڑھا تھی، سب سے پہلے کس نے پڑھوائی؟ ابو بکر عمر فاروق نے پڑھوائی ہے. حالات بڑے سخت ہیں. حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے، نماز کا وقت ہوا، فرمایا ادھر پڑھ. نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. عمر اسلام لائے اور ہم نماز یہاں پڑھے نہیں، بیت اللہ میں پڑھیں گے، بیت اللہ میں پڑھیں گے. حضرت عمر فاروق کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کون ہے جن کی صاحبزادی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی؟ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ صحابی ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور وہ ابو بکر وہ صحابی ہے، ابو بکر وہ صحابی ہے جب میرے نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا، اللہ 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 اللہ، جب میرے نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا، ابو بکر وہ صحابی ہے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا. میرے نبی علیہ السلام کے کندھوں، میرے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیا. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر ہر وقت آگے نکل جاتا ہے، اس دفعہ میں آگے نکلوں گا، اس دفعہ میں آگے نکلوں گا. جب چندے کا معاملہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے سامان کو آدھا کیا، آدھا سامان لے کر میں نبی کے دربار میں آیا. بڑے خوش تھے، آج تو میں بازی لے جاؤں گا. اکثر ابو بکر بازی لے جایا کرتا تھا، اللہ 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 اللہ. لیکن حضرت عمر فاروق جب اپنا سامان لے کر آئے اور ادھر سے ابو بکر اپنا سامان لے کر آئے، جب پوچھا گیا ارے عمر کیا لے کر آئے، فرمایا بڑے فخر سے کہا آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ دیا. ابو بکر سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے سارا سامان لایا، میں نے پھر بھی دیواروں پہ جھاڑو پھیرا، میں نے پھر بھی دیواروں پہ جھاڑو پھیرا، کوئی سوئی کچھ مل جائے وہ بھی میں اس میں رکھ دوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہ ملا. میں نے فقط اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر میں چھوڑا، باقی سب آپ کے قدموں میں قربان کر دیا. اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھو، اپنے بچوں کے نام عمر رکھو. کون سا عمر؟ رضی اللہ تعالی عنہ.
جس کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتا۔ کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتا۔ عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دے۔ پہلو سبحان اللہ۔ امیر معاویہ کون ہے؟ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہے، امیر معاویہ وہ صحابی ہے جو کاتب وحی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کاتب وحی کے نام سے میرا نبی جو بولتا تھا امیر معاویہ محفوظ کرتا تھا، قلم کی مدد سے محفوظ کرتا تھا۔ میری نبی کی ادائیں امیر معاویہ نے محفوظ کی، میرے نبی کی مسکراہٹ امیر معاویہ نے محفوظ کی، میرے نبی کے چلنے کا انداز امیر معاویہ نے محفوظ کیا، میرے نبی کے گفتگو کا انداز امیر معاویہ نے محفوظ کیا۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال، اللہ اللہ خدا کی قسم یہ قرآن ہم تک جو پہنچا صحابہ کی مرہون ملت ہے، میرے پاس جو نماز پہنچی صحابہ کی مرہون ملت ہے۔ اٹھاؤ ذرا حدیثیں، اٹھاؤ ذرا حدیثیں، اٹھاؤ ذرا حدیثیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابن جابر سے روایت ہے، ابو بکر سے روایت ہے، عمر فاروق سے روایت ہے، امیر معاویہ سے روایت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ذرا ایک اور آیت بتاتا ہوں، ایک اور آیت بتاتا ہوں۔ سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ آیت نمبر 137، آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو لفظ ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، کس کے لیے؟ تسلی۔ میرے نبی کے دو نبی صحابہ کو برا بلا کہتے تھے، میرے نبی کے دو نبی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ میرے نبی کے ساتھیوں کو بے وقوف کہا تھا، قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ اَلَا إِنَّهُمْ، اَلَا إِنَّهُمْ، خبردار میری بات سنو، بے وقوف تو یہ ہیں، اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ صحابی کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون۔ اللہ اللہ۔ قرآن پہ قربان جاؤں، صحابہ کا دفاع کس انداز میں کیا؟ اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہیں، صحابہ وہ ہیں، صحابہ وہ ہیں جن کے چلنے سے میں راضی، جن کے بیٹھنے سے میں راضی، جن کے کھانے سے میں راضی، جن کے غصے سے میں راضی، جن کی مسکراہٹ سے میں راضی۔ اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام کا نام پورے قرآن پاک میں 4 مقامات پر ہے۔ کتنی مقامات پر ہے؟ اور اہم مقامات پر ہے۔ جب گفتگو بہت اہم تھی میرے نبی کا نام اللہ نے براہ راست، ورنہ میرے نبی، ورنہ میرے اللہ نے میرے نبی کو نام سے نہیں پکارا۔ یاسین کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے۔ نام صرف 4 مقامات پر نام لیا ہے، 4 مقامات۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، والذین معه محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار محمد
صحابہ وہ تھے جو آپس میں بڑے نرم دل تھے، جو آپس میں بڑے نرم دل تھے، کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی تلوار تھے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جب میرے نبی علیہ السلام جنگوں میں جایا کرتے تھے، اصحابیات اپنے گوشت کے بچے مہیا کرتی تھی، یا رسول اللہ یہ میرے اس معصوم بچے کو لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ بچے کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے تھے یہ معصوم بچے کیا کریں گے؟ اس وقت کی صحابیات کیا کہا کرتی تھی؟ فرمایا معلوم تو ہمیں بھی ہے، معلوم تو ہمیں بھی ہے، لیکن کم از کم جب دشمن آپ پر تیر برسائے آپ ڈال کے لیے ہمارے بچوں کو آگے کر دیا کریں۔ اللہ اللہ، اے صحابیات قربان جاؤں آپ پر، اور صحابیات پر تبرہ ہو رہا ہے۔ اما عائشہ ہماری ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کون سی ماں ہے؟ ذرا محبت کا معیار دیکھیے، میرے نبی علیہ السلام کی ازواجی زندگی ذرا دیکھیے، میرے نبی علیہ السلام کے محبت کا معیار دیکھیے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ پانی کہاں سے پیا ہے؟ فرمایا گلاس سے۔ فرمایا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کس جگہ سے پیا ہے، کہاں پر منہ لگایا ہے، اس جگہ پر، وہیں پر میرے نبی نے منہ لگا کر اس پانی کو پیا۔ ایک آخری مقامات پر آخری اوقات ہے، آخری اوقات ہے، آخری لمحات ہے، میرے نبی علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا مسواک دے دیجئے۔ جب مسواک دی، مسواک ذرا سخت تھی، میرے نبی نے فرمایا عائشہ ذرا منہ میں اس کو نرم کیجئے، عائشہ ذرا کو منہ میں نرم کیجئے۔ میری عائشہ ہماری ماں سب کے تو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے منہ میں مسواک ڈالی اور چبانا شروع کیا، نرم کر دیا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ ہائے محبت کا معیار بڑا عجیب تھا۔ اہل بیت میرے نبی کی 11 بیویوں کا نام ہے۔ اہل بیت میرے نبی کی 4 بیٹیوں کا نام ہے۔ اہل بیت میرے نبی کے مکمل گھرانے کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ کو دلائل سے بتاؤں گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔